تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ یہ دنیا یہ تو امتحانات سے اور بلاؤں سے گھری ہوئی ہے، ہر طرف سے دنیا کو بلایا نے، امتحان نے گھیرا ہوا ہے، اور دنیا کا فنا ہونا مشہور اور معروف ہے، یہ شبھی بھی بات نہیں ہے کہ اللہ دنیا کو فنا کرنے والے ہیں، اور یہ دنیا غداری میں اور دھوکہ دینے میں، دھوکہ اور غداری یہ اس کی خاص صفت ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ختم ہونے کی طرف ہے اور زوال کی طرف ہے، اور یہ دنیا والوں کے درمیان ایسے منتقل ہوتی رہتی ہے جیسے دو قوموں کے درمیان مقابلہ رہتا ہے، کبھی ان کو فتح ہو جاتی ہے، کبھی ان کو فتح ہو جاتی ہے، یہ دنیا کسی ایک کے پاس مستقل رہتی نہیں ہے، یہ دنیا منتقل ہوتی رہتی ہے دنیا والوں کے درمیان، اتنا جلدی منتقل ہوتی ہے۔ آج ایک آدمی جو کسی مرنے والے کا وارث ہوتا ہے وہ اگلے دن مر کر اپنے بعد والوں کو وارث بنا دیتا ہے، اتنا جلدی دنیا منتقل ہوتی ہے ایک سے دوسرے کی طرف۔ دنیا میں اترنے والے اس دنیا کے شر سے بچ نہیں سکتے، دنیا میں اترنے والے اس دنیا کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ ابھی یہ بڑے مال میں اور بڑی عیش و عشرت میں ہوا کرتے ہیں، اور بڑی خوشیوں میں اور بڑی عیاشی میں ہوتے ہیں، اچانک ان پر ایسی مصیبت آتی ہے، اچانک ان پر ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ امتحان میں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بہت بری ہے، دنیا کی زندگی بہت بری ہے، دنیا میں عیش کرنا یہ مذموم اور برا ہے، اور دنیا کی سرسبزی شادابی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا والے دنیا ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، ان دنیا والوں کو دنیا ہی نشانہ بنائے ہوئے ہے، دنیا والوں کو دنیا نشانہ بنائے ہوئے ہے، اور یہ دنیا ان پر تیر چلاتی رہتی ہے، یہ دنیا ان پر اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، اور موت ان کو توڑتی رہتی ہے، موت ان کو توڑتی رہتی ہے، موت ان دنیا والوں کو توڑتی رہتی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے بندو، تم دنیا میں جس طرح چل رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ گئے ہیں تمہارے جانے کا بھی یہی راستہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جانے کا راستہ الگ ہے۔ جس راستے سے یہ لوگ گئے ہیں، جنہوں نے تم سے زیادہ عمارتیں بنائی، تم سے زیادہ دبدبے والے، تم سے زیادہ شان و شوکت والے، تم سے زیادہ قوت اور بڑی حکومت رکھنے والے، اور تم سے زیادہ علاقے آباد کرنے والے، اور تم سے زیادہ دور کی مسافت تک شہروں کو آباد کرنے والے، یا ایسے جن کے مرنے کے بعد ان کے آثار کافی مدت تک باقی رہے، ان لوگوں کا بھی حال یہ ہوا کہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے تذکرے ختم ہو گئے، اور ان کی آوازیں بجھ کر رہ گئیں، ان کی آوازیں بجھ کر رہ گئیں، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، باوجود یہ کہ انہوں نے بڑا لمبا زمانہ گزارا تھا دنیا میں شان و شوکت کا۔ اب ان کے جسم قبروں کے اندر بوسیدہ ہو چکے ہیں، اور ان کے آباد کیے ہوئے شہر وہ برباد ہو چکے ہیں، اور ان کے آثار مٹ چکے ہیں، ان کے آثار مٹ چکے ہیں۔ انہیں مضبوط قلعوں کے بدلے میں اور چونے سے لبائی کیے ہوئے اور شاندار قسم کے محلات، اونچی مسحریاں اور گاؤں چکیوں کے بدلے میں انہیں قبر کے ان پتھروں کے درمیان رکھا گیا ہے، جن پتھروں کو گارے سے مٹی سے مرتب کیا گیا ہے، اس قبر کے اندر ان کو رکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام محلات اور ان تمام قلعوں سے نکال کر، مضبوط عمارتوں سے نکال کر ان کے جسم کو ایسے پتھروں کی قبر میں رکھا گیا ہے جن پتھروں کی لپائی کی گئی ہے گارے سے، انہیں ایسی لحد میں رکھا گیا ہے کہ اس لحد کے آس پاس کا سارا علاقہ ویران ہے، یعنی قبرستان، انہیں ایسی لحد میں رکھا گیا ہے کہ اس کا آس پاس کا سارا علاقہ ویران ہے، یعنی قبرستان، اور ان کی قبر کو کی لپائی کی گئی ہے گارے سے۔ ان کے قبر کی جگہ، ان کا قبرستان آبادی کے قریب ہے، قبرستان آبادی کے قریب ہے، ارے سنو، قبرستان آبادی کے قریب ہے، بعض کے تو قبرستان گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ان کی قبریں آبادی کے قریب ہیں،
لیکن ان قبروں میں رہنے والے بہت دور کے مسافر ہیں. ان سے قبریں آبادی کے قریب ہیں، لیکن قبروں میں جانے والے بہت دور کے مسافر ہیں. جو مسافر بہت دور چلا جائے، ان کی قبریں عمارتوں کے درمیان ہیں، لیکن یہ اپنی قبروں میں وحشت میں ہیں. ان کی قبریں محلے میں ہیں، محلے والے دنیا میں مشغول ہیں، مگر یہ قبر والے اپنے ہی میں مشغول ہیں. ان کی قبریں وہ آبادی کے درمیان میں ہیں، لیکن پھر بھی یہ قبر میں رہتے ہوئے ان آبادی والوں سے مانوس نہیں ہیں، آبادی والوں سے مانوس نہیں ہیں. اور ان کا اپنی قبر میں رہ کر اپنے پڑوسیوں سے کوئی لین دین، کوئی ملاقات، کوئی بھائی چارہ، کوئی میل ملاپ آپس میں نہیں ہے. حالانکہ ان کی قبریں آبادیوں میں ہیں، مگر زندوں سے ان کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے. حالانکہ ان کی قبریں آپس میں قریب قریب ہیں، اور ان کی قبریں ایک دوسرے کے سے لگی ہوئی ہیں. کیوں کہ ان کے درمیان، ان کی قبریں آبادی کے قریب ہیں، لیکن ان کے درمیان آپس کا میل جول اس لیے نہیں ہے کہ قبر نے ان کی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیا ہے، اور ان کی ہڈیوں کو قبر نے پیس کر رکھ دیا ہے. قبر نے ان کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دیا ہے، اور پتھروں نے اور مٹی نے اور گیلی مٹی نے ان کے جسموں کو کھا لیا ہے. یہ بڑی لمبی زندگی گزارنے کے بعد قبروں میں مر کر چلے گئے ہیں، اور بڑی عیش کی زندگی گزارنے کے بعد اب ان کے جسم قبر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. ان کی موت سے ان کے دوست احباب بڑے رنجیدہ ہیں. ان کی موت سے ان کے دوست احباب بڑے رنجیدہ ہیں، اور یہ دوستوں کو چھوڑ کر مٹی میں جا کر سکون اختیار کی ہے. ان کو ان کے دوستوں نے مٹی میں لے جا کر ٹھہرا دیا ہے، اور یہ ایسے مسافر ہیں اور ایسے لمبے سفر پر نکلے ہیں جہاں سے لوٹنا نہیں ہے. تو میں ہائے افسوس اس کا یہ کہنا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اگر قبر سے باہر نکال لیا جائے، یا مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں جانے کی اجازت مل جائے تو میں کوئی عمل خیر کر کے آ جاؤں. فرمایا کلا انھا کلمۃ وقائلھا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو قبر میں جا کر ایک بکواس کر رہا ہے، کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بکواس ہے جسے وہ کہہ رہا ہے. حالانکہ اس کے آگے برزخ ہے، جہاں اسے قبر سے اٹھانے کے دن تک رہنا ہے، حشر کے دن تک وہاں رہنا ہے. چنانچہ تمہیں بھی وہاں جانا ہے جہاں لوگ چلے گئے ہیں، تنہائی کے اور بوسیدگی کے گھر میں، مردوں کے گھر میں، یعنی قبر میں. اور تم گروی رکھ دیے گئے ہو، حوالے کر دیے گئے ہو اپنے لیٹنے کی جگہ کے، یعنی قبر کے، اور تم اس محفوظ جگہ میں چلے گئے ہو جس نے تمہیں اپنے اندر کھینچ لیا ہے. اب بتاؤ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب سارے معاملے نمٹ چکے ہوں گے، دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، سارے معاملات نمٹ چکے ہوں گے، اور قبروں کو کھولا جائے گا، اور جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ سب کا سب ظاہر کر دیا جائے گا. اور تم سینوں کی باتوں کو نکلوانے کے لیے اس اللہ دبدبے والے بادشاہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور تمہارے اندر کے بھید کھولے جائیں گے. فرمایا کہ تمہارے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے، تمہارے پہلے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے دل خوف کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے، اور سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور تمہارے عیوب اور تمہارے اندر کی باتیں اور تمہارے گناہ کھول دیے جائیں گے. اس وقت ہر شخص کو اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالی برا کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا، اچھا کرنے والوں کو ان کے اچھائی پر اجر عطا فرمائیں. اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. تو دیکھے گا یہ مخاطب مجرمین کو کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر، اور کہیں گے کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو کہ اس نے تو کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ چھوڑا نہیں جس کو اپنے اندر لکھا نہ ہو اور شمار نہ کیا ہو، اور جو کچھ نے کیا ہے اس سب کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. فرمایا اللہ مجھے اور تمہیں عمل کرنے والا اپنی کتاب اور قرآن پر، اور اپنے انبیاء اور اولیاء کا اتباع کرنے والا
بنائے، یہاں تک کہ ہم اس دین پر چل کر اس جگہ جنت میں جا کر اتریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔